کہ عمل درآمد نہیں ہوا، ذمہ دار جو بھی ہے، اینڈ آف دی ڈے جو ہے پتہ یہ چلا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا یا عمل درآمد نہیں کرا سکی. اب ظاہر ہے اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنا ہے، آج نکلے، کل نکلے، آنے والے دن میں نکلے. جو فیصلے ہوتے ہیں جو وہ تو اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی ان پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. کیا ممکنہ طور پر اگر سمجھیں کہ کوئی ایک سب سے زیادہ ذمہ دار ہو سکتا ہے عمل درآمد نہ کرنے کا، وہ کون ہے اور اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں طارق چور صاحب، جو امپورٹنٹ چیز اس کے اندر آئی ہے کہ چاہے اگر آپ سپریم کورٹ کا پہلا شارٹ آرڈر دیکھ لیں الیکشن کے اندر، اور کل جو ریزنز کے ساتھ ایک آرڈر آیا ہے جو جسٹس منیب صاحب نے لکھا ہے 42 پیجز کا، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک چیز موجود نہیں ہے کہ یہ رسپانسیبل کون ہے اس کا، کہ کس نے کروانے کس نے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں کرواتا تو اس کا کانسیکوینس کس پہ جائے گا. اب ڈیفینیٹلی جو کانسیکوینس ہے وہ 3 جگہ جائے گا جی. ایک اس کا کانسیکوینس جائے گا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے. دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ کے بعد چونکہ کیبنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو آپ کی 18th امینڈمنٹ آئی ہے، اور اس کے بعد جو ایک مصفہ امپیکٹس کا سپریم کورٹ کا آیا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہے. اس کے بعد جو تیسرا ادارہ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جس کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل بات. لیکن اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈرز کے اندر کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتی اور وہ آرڈر اسی طرح چلتا ہے جس طرح آپ کے سامنے ہے، تو اگر 10 سال کے بعد بھی اگر آپ اس کی امپلیمنٹیشن پہ جائیں گے تو سب سے پہلا کویسچن یہ آئے گا کہ کون رسپانسیبل ہے اس چیز کا. تو وہ رسپانسبلٹی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ میری نظر سے، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا یا فکس کرنی پڑے گی رسپانسبلٹی؟ بات یہ ہے کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کو اگر فیصلہ کرے، چاہے عام آدمی کا ہو چاہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کے اندر آئے، پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں ان پولیٹیکل کویسچنز کو سپریم کورٹ کے اندر نہیں لے کے جانا چاہیے. اس سے ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں اور ہماری ایک ہسٹری ہے. اور اسی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ 184(3) کو بھی ایکسرسائز کیا اور پرائم منسٹر بھجوائے، جو کہ فنڈامنٹل رائٹ سے جن کا تعلق تھا، اس کا پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور سپریم کورٹ نے اپنی ایکسیڈ جورسڈکشن کی. اس کے بعد بینچز کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ سپریم کورٹ، بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز کہتی ہیں کہ 184(3) کی جورسڈکشن کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ریویو والا معاملہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھا جائے، اس کے اندر اپیل پرووائڈ کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 3 سال سے سپریم کورٹ نے اپنا فل کورٹ ریفرنس نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ جو لیجسلیشن آئی. اس لیجسلیشن کے کنٹینٹس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا جو وے اڈاپٹ کیا گیا ہے اس کے اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اس کے لیکن وہ جب سپریم کورٹ کہتی ہے، ہم نے دوران سماعت سنا کہ جی وہ اگر ہم سے مشورہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی لیجسلیشن کرنے سے پہلے پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ سے مشورہ کرے؟ چور صاحب 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی عدالت پنچایت نہیں ہے. اس کے پاس ایک چیز آئی ہے، اس کا فیصلہ کرے کہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کلیئر کٹ فیصلہ آنا چاہیے کہ 2 پارٹیز کے درمیان ایک فیصلہ آئے کہ بھی 1 2 3 4 اور یہ ہے. اگر آپ اس کے بغیر فیصلہ کریں گے تو وہ ججمنٹ کے بنیادی کنٹینٹ سے جو ہیں اس کے اندر آئے گا. اب آپ یہ دیکھ لیں، چونکہ میں نے صرف 1 سال کا پوائنٹ آؤٹ اس کے اندر کیا، ہماری سپریم کورٹ کی ہسٹری تو اس سے بھی آگے ہے نا، کہ ہم نے کہیں لا آف نیسیسٹی کے اوپر چلے گئے، وہ ہمارا ماضی ہے، وہ سپریم کورٹ کو اس کے آگے ہم جھٹلا نہیں سکتے، ہمارے ماضی کے واقعات ہیں. اس ہسٹری کا ریزلٹس کیا نکلا یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنلزم جس طرح جانا چاہیے تھا وہ اس کی نظر ہوا ہے. اور اس سے ہوا کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں 140 نمبر پہ ہیں، ملک. اب بریک لینی ہے، بریک کے بعد